الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ ہم سب کو قبول فرمائے، یہاں آنے اور بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ دیکھیے بھائی، دین کی بات ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، اس کو لوگوں تک پہنچانا چاہیے۔ ہر جمعہ کو کہا جاتا ہے، ابھی تقریر کرنے کے لیے کہہ دیا جائے اور تفسیر کی آیتیں بیان کرنے کے لیے کہہ دیا جائے تو کہہ رہا ہے مفتی من المفت ہر کوئی بن جاتے ہیں۔ کیا ہو جاتے ہیں؟ آج دیکھ لیجیے، جمعہ کے دن سب جانتے ہیں کہ جمعہ کے اذان کے بعد کوئی بھی کام کرنا وہ جائز ہی نہیں ہے، مگر کیا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے، لوگوں نے دین کو ایک دم جو ہے نچلی سطح میں ڈھکیل دیا ہے، اور جگہ جانے کے بعد اتنی خوشی ہوتی ہے۔ اب ایک روز پہلے پروگرام طے ہوا کڑھواں کا، اور ماشاءاللہ خوشی کی بات یہ رہی کہ وہ لوگ جو ہے کرکٹ وغیرہ کھیل رہے تھے، آپسی رنجش ہوئی، اس بنیاد پر ان لوگوں نے پروگرام رکھ دیا۔ تو یہ اللہ کا خاص فضل یہ ہوا کہ اور بھی کوئی چیز رکھ سکتا تھا۔ بھائی آدمی بغض میں، عناد میں، اور جب غیظ و غضب میں ہوتا ہے اس کو تمام جو ہے الٹا ہی کام اچھا لگتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ تو ان لوگوں کے دل میں بات ہے کہ نہیں، یہاں پروگرام رکھا جائے اور عالم علماء آئیں، دین کی بات سنائیں اور قرآن و حدیث کی بات ہو۔ تو تعلیم یافتہ ہونا یہی کمال نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس دعا پر بھی نگاہ دوڑانی چاہیے کہ آقا تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا مانگی؟ اللہم انا نسألک علما نافعا، اے اللہ ہمیں وہ علم عطا فرما جس سے نفع حاصل ہو۔ کیا ہو؟ نفع حاصل ہو۔ آپ علم حاصل کر رہے ہیں مگر وہ علم آپ کو فائدہ نہیں دے رہا ہے تو سمجھیے کہ آپ جو ہے اس علم سے آپ بے بہرا ہوئے، یا یہ کہہ لیا جائے اس علم سے آپ ناخوادہ ہوئے، یا یہ کہہ لیا جائے آپ اس علم سے کم فہم ہوئے۔ جس طریقے سے قرآن کی آیت بار بار اعلان کر رہی ہے کہ جمعہ کے دن پہلے آؤ، اور جو ہے آنے کے بعد جو ہے تحیۃ الوضو پڑھو، تحیۃ المسجد پڑھو، اور سورہ کہف کی تلاوت کرو، موقع ہو تو صلاۃ التسبیح پڑھو، مگر کیا جن کا آدمی کو مزاج بنانا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ اب مزاج جب بنتا ہے، بنانے سے دھیرے دھیرے بنتا ہے آدمی کا، اس لیے ہر آدمی کو کوئی اپنا بڑا آدمی ماننا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ جب کوئی آدمی اپنے بڑے کو مانتا ہے تو کوئی بھی کام میں اس سے پوچھ کر کے، اس سے مشورہ کر کے کرتا ہے تو ترقی پاتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ جب آدمی خود اپنے ہی آپ میں وہ بڑا بن جاتا ہے تو وہ بڑا نہیں ہوتا ہے، دیکھنے میں تو وہ بڑا ہوتا ہے مگر ویسے ہی ہوتا ہے، وہ بیکار ہوتا ہے۔
تو کیا ہے، دین کی بات ہے تو اس میں نرم بات بھی ہوگی، گرم بات بھی ہوگی۔ اب نرم بات تو یہ ہے کہ آدمی کہے کہ ٹھیک ہے جمعہ کی اذان ہو گئی مت آئیے، اور جمعہ کا خطبہ شروع ہو وہی پھر آئیے۔ اور گرم بات تو یہی ہوئی کہ آپ کے نفس کے خلاف بات ہو رہی ہے تو آپ لوگوں کو یہ سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ بقراتی کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ اچھا افسوس یہ ہوتا ہے الحمدللہ ہندوستان میں اکثر جگہ جانا ہوتا ہے، یا آپ دیکھتے ہی ہوں گے جمعہ میں بھی یہاں کم رہنا ہوتا ہے۔ جہاں جاتا ہوں گاؤں یعنی ایک دم دیہات میں بھی جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ جمعہ کے بعد لوگ مسجد میں آتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ مگر یہ پریہار ایسی آبادی جو لوگ کہتے ہیں ہم ایڈوکیٹ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، کاجن کتنی تعلیم ہے بھائی، ہمارا کلمہ گاؤں ہے ایک سے ایک عالم ہے، اور الحمدللہ کل بھی میں نے کہا کلمہ گاؤں کے جتنے بھی مولوی ہیں ایک آدھ کے علاوہ سب کو میرے والد بزرگوار رحمت اللہ علیہ نے پڑھوایا ہے، سب کو پکڑ کے بیت العلوم لے گئے۔ مدرا پور جو ہماری آبادی ہے، ہمارے گاؤں میں کوئی مولوی ہی نہیں تھا، اس مدرا پور آبادی کے سب سے پہلے مولوی ہمارے ابو ہیں، سب سے پہلے عالم ہمارے ابو ہیں، سب سے پہلے حافظ ہمارے ابو ہیں۔ لوگ جو تراویح نہیں جانتے تھے کس کو کہتے ہیں، ابو جب تراویح پڑھائے تو کہا کہ اچھے تراویح بھی ایسی ہوتی ہے۔ اعتکاف نہیں جانتے تھے، ابو اعتکاف میں بیٹھ کر کے بتایا، اور جو ہے اور بھی بہت سارے، اب تو ماشاءاللہ عالموں کی ایک ڈھیر ہو گئی۔ سیتامڑھی کے اکثر مساجد جو ہے اس میں والد بزرگوار رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہی ہیں۔ یہ میں صرف اس لیے کہتا ہوں بعض دفعہ لوگ دھوکے میں آ جاتے ہیں، کیا آ جاتے ہیں، ایک کہاوت ہے ڈاکٹر کے بیٹا بھی ڈاکٹر ہوتا ہے، تو بہت ساری دوائیں اس کو یاد ہو جاتی ہیں۔ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، یہاں جو دیکھتا ہوں ہر آدمی اپنی انانیت میں اکثر ڈوبا ہوا ہے، کیا ہے، اور انانیت وہ بھی ختم ہوگی جب ہم بزرگوں کے در پر آئے جائیں گے۔ یقینی بات ہے کہ کسی آدمی کو کڈنی کا روگ لگ جائے، کیا ہو جائے، ہارٹ کا روگ لگ جائے، شوگر کا روگ لگ جائے، اور خود ہی سے وہ اپنی دوا تجویز کرے تو بہت جلد قبرستان چلا جائے گا، کیا ہو جائے گا، بہت جلد قبرستان چلا جائے گا۔ کہہ رہے اس کے لیے کیا کرتا ہے، وہ جس چیز کا ڈاکٹر ہے اس کے یہاں وہ پہنچتا ہے اور اس کے مشورے میں رہ کر کے علاج کرواتا ہے تاکہ ہم صحت مند ہو جائیں۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے دین اور ایمان کی بقا رہے، آپ کی روحانی ترقی ہوتی رہے، تو معلوم ہونا چاہیے روحانی امراض بھی ہیں، حسد، کینہ، بغض، عداوت، دشمنی، منافرت، یہ کہہ رہے ہیں روح کی بیماریاں ہیں، یہ آپ اس کو طے نہیں کر سکتے ہیں۔ جو کامل طبیب کیا رہ کر کے اپنا علاج کروایا ہوگا وہ بخوبی جانتا ہے کہ آپ کے اندر کون سا مرض ہے۔ آپ کو بھی آپ کے علاقے میں بارہا کہا کرتا ہوں ایک سے ایک اللہ والے ہیں، جہاں طبیعت چاہے جا کر کے جڑ کر کے اپنے علاج کروائیں۔ کیا بات تھا کہ اللہ نے کہا کہ سجدہ کرو، کیا کرو، سجدہ کرو۔ عزازیل جو ہے ایک دم اٹھ کھڑا ہوا، کس کو، ارے اس کو جس کو سڑی گلی مٹی سے تیار کیا گیا ہے، میں سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ نے کہا اس شیطان مردود کو بھگا دو، کیا کرو، کوئی کام کا نہیں ہے، فخرج منہا فإنک رجیم، بھگا دیا گیا اور کہا دیا گیا ان علیک لعنتی الی یوم الدین، اس کے اوپر قیامت تک لعنتیں برستی رہیں گی۔ آج جو ہے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کیچڑ سے نہیں دھلاتا ہے، بدن کے صفائی کے لیے آدمی نہاتا ہے، صابن لگاتا ہے، کپڑے میں داغ و دھبا لگ جاتا ہے تو اس کپڑے میں آدمی آلہ لگاتا ہے تاکہ ہمارا کپڑا صاف و شفاف ہو جائے۔ کوئی آدمی چاہتا ہے کہ ہمارے روحانی ترقی ہو، ہمارا ایمان بڑھتا رہے، تو اسے یہ کرنا ہوگا اندرونی اور باہری ہر اعتبار سے وہ اللہ کی رسی کو جب مضبوطی سے پکڑے گا تو اس کا ایمان مضبوط ہوگا، نہیں تو اس کا ایمان کیسے نکل جائے گا اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے آدمی کو چوکنا رہنا چاہیے۔
اب تو محرم الحرام کی فضیلت کے اوپر اتنی تقریر ہو چکی ہے، سارے لوگوں کو معلوم ہے کہ محرم میں کیا منع ہے کیا نہیں منع ہے۔ اب تو اچھے خاصے لوگ بھی، ہر آدمی کہتا ہے بہوا ہے کھا ہے کھلا ہے، اور زیادہ کہیے گا تو ہمارا بوس نہ چلو ہے جی، کیا کہتا ہے بیٹا پہ بوس نہیں چلے گا، بیٹی پہ بوس نہیں چلے گا۔ اب مولوی پہ تو سب کا بوس چلتا ہے، کیا ہوتا ہے مولوی پہ سب کا بوس چل جاتا ہے، ایک بیٹے بیٹی پہ نہیں چلتا ہے، وہ جانتا ہے کہ لاٹھی لے کے 4 لاٹھی ہمارا بیٹا ہم کو دھوڑے گا۔ ابھی جو ہے دیکھنے میں یہ آ رہا ہے ہمارے اچھے خاصے لوگ بھی داہا میں جا کر کے جھوری جھوری کھیل رہے ہیں۔ کیا کھیل رہے ہیں؟ کہہ دیجئے تو کہیں گے مولانا آپ اناد میں بولتے ہیں۔ ارے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وہ تو تمہارا دوست ہے جو تمہیں بری باتوں سے باخبر کرتا ہے۔ اچھے خاصے لوگ جا کر کے دھا کھیلتے ہیں، کیا کرتے ہیں جھوری جھوری کھیلتا ہے، وہ ایسا جھری جھری کھیلتا ہے کہ ایمان ہے کہ نہیں ہے، وہ بطولن کا، وہ فتولن کا، وہ جھتولن کا کہہ دیا جائے تیار سنا دینے کے لیے، باپ مر جاتا ہے، کتنے کو جو ہے جنازے کی دعا یاد نہیں ہے، بچے کی جنازے کی دعا کیا ہوگی وہ یاد نہیں ہے، بچیوں کی جنازے کی دعا کیا ہے وہ یاد نہیں ہے، قبر پہ کیا پڑھا جائے گا وہ یاد نہیں ہے، یہ جو ہے اعلیٰ رودل کا پاٹ کہاں کہاں سے لیا تھا جھڑی میں، اور جو بڑھوا سب کو دیکھتے ہیں جس کو ایک ٹائم کے نماز سے مطلب نہیں وہ جھڑا جھڑی جا کے کھیلتا ہے۔ ارے وہ جھڑا جھڑی نہیں کھیلتا ہے، وہ موگی سب کو دکھلاتا رہتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ میں کہا کرتا ہوں کہ ان نوجوان عیاشوں کو کہہ دو ان بچیوں کو پیٹ سے ہٹا دے، ارے ان بچیوں کو آنا منع کر دے، بہوؤں کو کہہ دے بیٹیوں کو گھر میں تالا لگا دے، اور کہہ دے کوئی بھی خبردار اس جھری میں نہیں جائے گا، اس لاٹھی دیکھنے نہیں جائے گا، ڈھول دیکھنے نہیں جائے گا، یا عیاشوں کی لاٹھیاں ہی نہیں چلیں گی، جھریاں ہی نہیں چلیں گی۔ یہ پس پردہ یہ ماں اور بہنوں کی عزتوں کو تار تار کر رہے ہیں۔ پس پردہ ماں بہنوں کے اور گاؤں سماج اور معاشرے کے عزت کو تار تار کر رہے ہیں۔ اس میں کسی کو طاقت نہیں ہے کہنے کی، اس میں کسی کو ہمت نہیں ہے کہنے کی۔ ٹھیک ہے آپ نرم مزاج ہیں، اللہ نے آپ کو نرم بنایا ہے، نرم پہلو سے آپ نے کتنے آدمیوں کو دعوت دیا۔ ٹھیک ہے آپ کے جو ہے امام صاحب جو ہے اور آپ کے لوگ آپ کو نرمی سے سمجھا رہے ہیں، گرمی سے سمجھا رہے ہیں، آپ نرم آدمی ہیں، آپ یہاں پر سن لیے، آپ تو جا کے کریے کہ عورتوں کے گھر میں رہنا چاہیے، پردے کے ساتھ رہنا چاہیے، اور عورتوں کو آ کر کے دہا دہا کھیل رہی ہے۔ ارے لاٹھی لاٹھی کھوتا تھوڑے نہیں ہے یہ بھائی، اس کی طاقت تو ایسی ہے انڈی کا پٹا توڑ لیتا ہے، یا حسین یا حسین یا علی یا حسین یا علی، کیا کرتا ہے؟ اور جو ہے کیلے کا پتا توڑ لیتا ہے، یا علی یا حسین یا علی یا حسین، اور یہی غیر 4 لاٹھی جب مارتا ہے بس ٹھکانے لگ جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ یہ زیادہ اگر ٹینشن میں آئے گا یا علی یا حسین کا بھوت چڑھے گا تو آپ تو دیکھتے ہیں ہمارے محلے میں ہمارے اچھے خاصے لوگ بھی گانجا چڑھاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ گانجا چڑھاتا ہے، مست ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد بھی جب آگے چڑھتا ہے تو چلو مارتا ہے۔ کیا مارتا ہے؟ اب وہ آئے گا کیسا کہاں کرتا گیا کہاں پائجامہ گیا، اب تو ایسا ایسا ڈیزائن والا پینٹ پہنتا ہے کہ ہم لوگوں کو بھی لاج لگتا ہے دیکھنے میں، اس کے پیچھے نماز پڑھنے میں۔ اتنی بات نماز پڑھے گا پورا جو دروازے کھلا رہتا ہے، کیا کرتا ہے؟ ایسا ایسا پینٹ پہن کر کے وہ کودتا رہتا ہے اور ماں بہنوں کو دکھلاتا رہتا ہے، اور دکھلاتے دکھلاتے کبھی بھوت جب چاہتے چڑھتا ہے آپس میں لڑائی کرتا ہے، اس سے بھی بھوت آگے چڑھتا ہے، اپنے بھائی کو جا کر کے 4 لاٹھی مارتا ہے، اس کے بعد دماغ جا کے ٹھنڈا جاتا ہے۔ ہم تو نہیں کہیں گے، ہمارے ایک نمازی آدمی ہے اور ماشاءاللہ ہمیشہ مسجد میں رہا کرتے تھے، جو سوار ہوا گئے تلوار کھیلنے، تلوار لگ گیا، ٹاکر لگ گیا، نماز سے بھی گئے اور جان سے بھی جا رہے ہیں، اور صحت بھی کمزور ہوئی، کمائی سے بھی جا رہے ہیں۔ بھائی ایسی نیکی کرنے سے کیا فائدہ؟ آپ لوگ یہ جو سمجھتے ہوں گے یہ محرم پہلے ہی سے بابرکت ہے، یہ محرم الحرام کا مہینہ پہلے ہی سے تقدس والا مہینہ ہے، یہ محرم الحرام ایسا مہینہ ہے کہ رمضان المبارک سے پہلے اس کی فضیلتیں بہت زیادہ تھیں۔ اس کی فضیلت 4 مہینوں کی جو فضیلت ہے، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے اس کی تقدس ہے، اس کی برکت ہے، اس کی عظمت ہے۔ اس کے بارے میں، اس مہینے کے بارے میں کہا گیا اس میں جنگ و جدال منع ہے، حتیٰ کہ کافروں سے بھی جنگ و جدال منع ہے۔
کہا کہ اس مہینے کی تقدس کی وجہ سے اس میں کچھ نہیں کرنا ہے الٹا سیدھا، مگر ہمارا مسلمان جو نام کا مسلمان ہے، کام کا کچھ نہیں ہے، کہہ دیا جائے کہ چہرے پہ داڑھی رکھ لو تو کہے گا مولانا لے دے کے داڑھی پہ پڑے رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اور کوئی باتیں مولانا کو نہیں ملتی ہے۔ کہہ دیا جائے کہ بھائی آپ داڑھی رکھ لو اور جو ہے کرتا پاجامہ مت پہنو، پینٹ شرٹ پہنو، داڑھی رکھو اور ٹوپی پہنو، تو جیسا لگتا ہے بیوی چھوڑ کر کے بھاگ جائے گا۔ اور ایسا بھی ہوا ہے، ہمارے کرما گاؤں میں ایک بہت بڑا کاروباری آدمی تھا، شادی کیا، شادی کرنے کے بعد اس کی بیوی کہی جب تک جو داڑھی چھلا کر کے نہیں آؤ گے ہم تم سے بات نہیں کریں گے۔ وہ بیوقوف اتنا ہے کہ داڑھیوں چھلا لیا، بعد میں جا کر کے جو ہے طلاقی کی نوبت آئی، گاؤں والے لوگ بیٹھے، سمجھایا گیا، اور سمجھانے کے بعد اس کو بتلایا گیا بھائی یہ داڑھی بہت عظیم سنت ہے۔ کتنے لوگ کہتے ہیں علامہ اقبال داڑھی نہیں رکھتے تھے، کیا ہے، ارے علامہ اقبال ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہے، ہمارے لیے آئیڈیل آقا تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے صحابہ ہیں، بھائی ہیں کہ نہیں ہے، اور حضور داڑھی رکھا کرتے تھے، ان کے صحابہ داڑھی رکھتے تھے۔ تو بہرحال بات تو بیچ میں چل گئی ہے، یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، کیا ہے، اس میں ہر چیز جو ہے تقدس، اس کے اس مہینے کی عظمت برقرار رہنی چاہیے۔ رمضان المبارک کی جو تقدس ہے اور برکت ہے یہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ یہ ان دنوں میں کیا کرنا چاہیے، کہا گیا ہے کہ 9ویں 10ویں یا 10ویں 11ویں کا روزہ رکھے یا تینوں دن کا روزہ رکھے، اگر رکھ لیتا ہے تو بڑھیا ہے، نہیں رکھتا ہے تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے، اور رکھ لیتا ہے تو اچھی بات ہے۔ کہہ رہے کہ جب آدمی روزہ رکھے گا، اب اس سے بات سمجھیے، حضور کہہ رہے روزہ رکھنے کے لیے، کیا کہہ رہے، ارے حضور نے کہہ رہے روزہ رکھنے کے لیے، جو آدمی روزہ رکھے گا وہ اللہ بازی کرے گا بھائی، ارے وہ ڈھول بجائے گا، وہ تاشا بجائے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ارے مولانا یہ داہا نہیں کھیلے گا تو لوگوں کو طاقت کیسے سمجھ میں آئے گی، دماغ لگائیے، دماغ لگانا ہو۔ صحابہ پیٹ پہ پتھر باندھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، پیٹ پہ پتھر باندھ رہے ہیں، ایک پتھر جو ہے حضرت عمر باندھے ہوئے ہیں، ایک پتھر ابو بکر باندھے ہوئے ہیں، دوپہر کا وقت ہے، حضور تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا بات ہے تم دونوں جو ہے خلاف قیاس بے وقت مسجد میں پہنچے ہوئے ہو، کہا بھوک کی طاق برداشت نہیں ہوئی ہے، میں اللہ کے دربار میں آ گیا ہوں رونے کے لیے۔ حضور نے بھی اپنا کپڑا اٹھایا ہے اور دیکھا گیا 2 پتھر باندھا ہوا ہے۔ کیا بات تھی کہ 2 پتھر باندھنے والے جنگ بدر میں ہزاروں ہزار کے مجمع کو جو لڑکھڑا دیا اور جنگ جیت گئے، وہ جو ہے جسمانی طاقت نہیں تھی، وہ جسمانی طاقت کی بات نہیں تھی، وہ روحانی طاقت تھی۔ کیا تھی، روحانی طاقت آپ کی مضبوط ہوگی، آپ کے جو ہے روحانی طاقت سیف ہوگی اور روحانی طاقت کو آپ مضبوط رکھیں گے تو یقینی بات ہے آپ بڑے سے بڑے مجمع کو بھی فتح کر سکتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، یا تو آپ 9ویں 10ویں کا روزہ رکھیں یا تو 10ویں 11ویں کا روزہ رکھیں، پھر اس دنوں میں ایک خاص فضیلت یہ ہے، کتنے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ضعیف حدیث ہے، کتنے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ اصل حدیث ہے، کہ اس دن میں 10ویں کے دن میں کہہ رہے ہیں کہ اپنے بال بچوں میں تھوڑا وسعت کر لے، اگر اللہ نے دیا ہوا ہے تو بہترین کھانا کھلائے، کہ اس وسعت کے طفیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال بڑھیا کھانا کھلائے گا۔ تو یہ ہے محرم الحرام۔ ٹھیک ہے، آپ کو کودنا ہی ہے، کھیلنا ہی کودنا ہے، دیکھنا ہی ہے، تو میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں ذرا اپنے ماں اور بہنوں کو زنجیروں میں بند کرے، گھروں میں بند کرے اور کہیں کہ تم کو ڈھول اور تاشا کے یہاں پہ قریب بھی نہیں ہونا ہے، اور کہہ دیا جائے کہ اب جتنا کھیلنا ہے کھیلو، نانی نہیں مرے گی 1 منٹ اس کو کود نہیں ہوگا۔ تو پہلے جو ہے برائی کے جڑ کو ختم کرنے کی کوشش کریں، کیا کریں، برائی کے جڑ کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو منہیات سے بچ کر کے اور خیر کے کاموں میں لگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔